کل ہند مجلس تعمیر ملت کے زیر اہتمام ایک جلسہ ملت کی تعمیر میں بہنوں اور بیٹیوں کا کردار کے عنوان سے منعقد کیا گیا۔ معروف اسکالر اور عالم دین مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی نے 73ویں رحمت للعالمین کے ضمن میں خواتین و لڑکیوں کے لیے خصوصی طور پر منعقد کیے گئے جلسے سے خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ مسلمان انتہائی خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ مولانا نے مسلمانوں کو گہرا مطالعہ کرتے ہوئے اسلام، توحید، نبوت، رسالت اور شرک کو سمجھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ جلسے میں موجود خواتین و لڑکیوں سے انہوں نے خواہش کی ہے کہ وہ ذہنی اطمینان کے ساتھ اسلام قبول کریں اور باشعور مسلمان بنیں۔ ملک میں مسلمانوں بالخصوص نوجوان لڑکے و لڑکیوں سے اسلام، ایمان، حیا، حجاب، توحید، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھین لینے کی جا رہی مختلف کوششوں جیسے موب لنچنگ، حجاب کو ممنوع قرار دینے، مساجد و مدارس کو منہدم کر دینے کا ذکر کرتے ہوئے مولانا سجاد نعمانی نے حالات کے تقاضوں کو سمجھنے کی بھی خواہش کی ہے۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ جب حق کے غالب ہونے اور باطل کی شکست کا وقت قریب آتا ہے تو باطل کا ظلم آخری انتہا کو پہنچنے لگتا ہے اور یہ ظلم کا آخری وقت ہے۔ خوشی اور غم کی تقریب بے حیائی اور بے راہ روی سے، بے پردگی سے پاک رکھنے کی مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی نے خواتین و لڑکیوں سے خواہش کی ہے۔ اگر مینجمنٹ سکھا سکتا ہے، ویلیوز پر اتنی مضبوطی سے جمنا سکھا سکتا ہے، چنانچہ وہ لڑکی اسلام میں آئی، پورا حجاب اس نے اختیار کیا، پہلے ہی دن سے پورا پردہ اختیار کیا۔ اس کے بعد اس نے ایک معافی نامہ لکھا اس لڑکے کو کہ اب جب کہ میں نے تمام چیزوں سے توبہ کر لی تو سنا ہے کلمہ پڑھ کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ میں نے تم کو ستایا تھا، یہ معاملہ تمہارا ہے، اٹ از بٹوین می اینڈ یو، اس لیے میں تم کو یہ لیٹر لکھ رہی ہوں کہ پلیز مجھے معاف کر دو۔ تو جواب میں اس لڑکے نے پہلی بار اس لڑکی کو خط لکھا اور لکھا کہ میں سیلیوٹ کرتا ہوں تمہارے اس فیصلے کو، میں مبارکباد دیتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ تم کو کوئی بہت اچھا، پائس، متقی، پاک دامن، اچھے کیریکٹر کا لڑکا مل جائے۔ تو پھر اس نے جواب میں اس کو لکھا کہ جو تم نے دعا دی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان ساری کوالیفیکیشنز تمہارے اندر موجود ہیں، کیا تم مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہو؟ کیا مجھ سے شادی کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا میری بڑی تمنا تھی کہ میرا نکاح جب بھی ہوگا مدینہ منورہ میں ہوگا، میں سعودیہ نیشنل ہوں، وہیں رہتا ہوں، میں پیرنٹس سے بات کر لیتا ہوں، اگر میرے پیرنٹس راضی ہوں گے تو چھٹیوں میں مدینہ منورہ تم بھی چلی جانا، میں بھی چلا جاؤں گا، نکاح میرا وہیں ہوگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ میں پڑھتا تھا۔ غسان میرا دوست آیا، اس نے مجھے پوری کہانی سنائی اور اس نے کہا مسجد نبوی میں ہمارا نکاح ہوگا اور تم کو میرا نکاح پڑھانا ہے۔ مجھے یہ نیکی اور سعادت ملی کہ میں نے روضۃ الجنہ میں روضہ اثر کے پاس بیٹھ کر ان دونوں پاک دامن لڑکوں اور لڑکیوں کا نکاح کرایا۔ آج ان کے 4 لڑکے اور 2 لڑکیاں حافظ قرآن ہیں، اور نہ صرف حافظ قرآن ہیں بلکہ ماڈرن ایجوکیشن میں بھی بہت آگے ہیں اور شاید کسی سرکاری عہدے پر بھی ہیں۔ بہرحال میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، دل تو چاہتا ہے کہ میں اور کچھ کہوں، اپنا پورا دل نکال کر رکھ دوں، بس مجھے بہت امید ہے ایک اور اچھی زندگی، ایک بہتر زندگی جس میں علم ہوگا، جس میں اسلامی اچھی کتابوں کا مطالعہ ہوگا، جس میں اسلام کو پسند کر کے قبول کرنا ہوگا، اپنے چوائس سے قبول کرنا ہوگا۔ ایک ہوتا ہے مسلم بائی چانس اور ایک ہوتا ہے مسلم بائی چوائس۔ ہمیں اور تم کو مسلم بائی چوائس بننا ہے، پوری تحقیق کے ساتھ،
पूरे इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन के साथ, पूरे कल्बी इत्मीनान के साथ हमको इस्लाम में आना है, मुसलमान बनना है, पूरा मुसलमान बनना है। इबादत, अखलाक, मुआशरत, रहन सहन, सादगी, फजूल खर्चियों से इज्तिनाब। खास तौर पर हैदराबाद का जो मिजाज है, मैं बहुत अरसे से जानता हूँ। शादियों में जो फजूल खर्चियां हैदराबाद में होती हैं और अक्सर मुस्लिम शहरों में, मुस्लिम घरानों में होती है, 100% ये गैर इस्लामी। मुझे इसके कहने में कोई शुबा नहीं, ये बिल्कुल गैर इस्लामी है। इस कदर फजूल खर्चियां, इतना वक्त का ज़िया। शादियों में लोग लेट आते हैं, वक्त की पाबंदी नहीं करते, गरीबों का दिल दुखता है उन शादियों को देखकर। काश के हिस्सा लिया, मेहनत की, माली ताउन किया, खर्च किया, सबको जज़ाए खैर अता फरमा। जो बहनें बेटियां आई, उनके एक एक कदम को कबूल फरमा। अल्लाह उनके एक एक कदम को कबूल फरमा, सबकी घरेलू परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह सबको आफियत नसीब फरमा, सेहत और तंदुरुस्ती नसीब फरमा, रोजी में कुशादगी नसीब फरमा, बाबरकत रोजी नसीब फरमा, बाबरकत मकान नसीब फरमा, बाबरकत पड़ोस नसीब फरमा। ए रब्बे करीम, ए रब्बे करीम। एक बच्चा गंदा हो जाता है, माँ उसको फेंक नहीं देती, लोग तो दूर भागते हैं, मगर माँ दौड़ के आती है, उसी गंदे बच्चे को उठा लेती है, नहलाती धुलाती है, कपड़े बदलती है, क्रीम पाउडर और काजल लगाती है। लोग फिर से बच्चे को प्यार करने लगते हैं। अल्लाह, हम भी अपने गुनाहों की गंदगी में लतपत हो गए हैं। सुना है आप माओं से ज्यादा शफीक हैं। तौबा के पानी से हमको नहला दीजिए, तौबा के पानी से हमको नहला दीजिए, तकवे का लिबास पहना दीजिए, तकवे का लिबास पहना दीजिए। हमारी बच्चियों को हया का जेवर पहना दीजिए। अल्लाह, इनके सरों से हिजाब न उतरने पाए, अल्लाह इनके सरों से हिजाब न उतरने पाए। और अगर कोई जबरदस्ती करे तो अल्लाह इनको मजबूती के साथ हिजाब पर जमे रहने का फैसला करने की तौफीक अता फरमा, तौफीक अता फरमा। हमें अपने इदारे, अपने कॉलेजेस खोलने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। अपने माल को अय्याशियों में खर्च करने के बजाय कौमी तामीर और कौमी तरक्की में अपने माल को, अपने वक्त और सलाहियतों को खर्च करने की तौफीक अता फरमा। एक गुजारिश आखिर में और है, अल्लाह हम सब के नाम ले लेकर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हम सब की तरफ से दुरूद और सलाम भिजवा दीजिए, उन पर और उनकी हाल पर, अहले बैत पर, सहाबा और सहाबियात पर, अज़वाज मुतहरात पर, ज़ुर्रियत तय्यबा पर और उनके नक्श कदम पर चलने वाले तमाम सालिहीन और सालिहात पर और उन्हीं के रास्ते पर जीने और मरने की हम सबको तौफीक अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर